السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو اورحان خان غازی اور ینگ چیری فوج کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات دی تھی۔ یہ ینگ چیری فوج ایک جدید فوج تھی۔ اس کے علاوہ وہ قدیمی دستور بدستور موجود تھا۔ اس فوج میں بھی علاؤالدین وزیر نے بہت اصلاحیں کی، فوج کی وردیہ مقرر کی، ان کو تعداد کے اعتبار سے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پابند آئین بنایا، صدی پاناست ہزار وغیرہ سردار مقرر کیے، پیادہ اور سواروں کی الگ الگ فوجی بنائے۔ اس کے علاوہ رضاکاروں کے لیے بھی قانون بنایا۔ اسی طرح مال کے محکمے میں بھی اصلاحی کی، فوجداری اور فصل خصومات کی کچہریاں شہروں اور قصبوں میں جا بجا قائم کی۔ پولیس اور میونسپلٹی کے محکموں کی طرف بھی اس کی خصوصی توجہ مبذول تھی۔ ملک کے ایسے قبیلوں کو جو آوارہ گردی و قزاقی کے شوقین تھے، وزیر علاؤالدین نے ایسے کام پر لگا دیا جو ان کے لیے بہت ہی دل پسند کام تھا، یعنی اس نے ان میں بھی ایک نظام پیدا کر کے ان کی فوجی اور پلٹنیں بنا دی، جن کا کام یہ تھا کہ جس ملک پر سلطنتی عثمانی کی فوجیں حملہ آور ہو، یہ پلٹنے میدانی جنگ کے اطراف اور دشمن کے ملک میں پیل کر غارتگیری کا سلسلہ جاری کر کے حریف کو مرعوب و خوفزدہ بنائے۔ وزیر اعظم علاؤالدین نے محکمہ تعمیرات کی طرف خاص طور پر توجہ مبذول فرمائی۔ جا بجا شہروں، قصبوں اور قریوں میں مسجدیں، سرائے، مدرسے اور شفاخانے تیار کرائے۔ بڑے بڑے شہروں میں عالی شان شاہی محلات، دریاؤں پر پل اور سڑکوں پر حفاظتی چوکیاں بنوائے، نئی سڑکیں نکلوائے تاکہ تجارت اور فوجوں کی نقل و حرکت میں آسانی ہو۔ غرض کی اشیائی کوچک کی آبادی و سرسبزی اور سلطنتی عثمانیہ کے قیام و استحکام کے لیے ہر ایک ممکن تدبیر کو کام میں لایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک یہ ملک ترکوں کا جائے پناہ ہوا ہے، اور 600 سال گزرنے کے بعد بھی اس ملک کی حالت یہ ہے کہ وہاں سے اسلام اور ترکوں کو نکال دینے کی جرت کسی قوم اور کسی سلطنت میں نظر نہیں آتی۔ اورحان خان کے سلطنت کے تذکرے میں اس وزیر باتدبیر کے کارناموں کا خصوصی تذکرہ نہ کرنا ایک ظلم تھا، اور چونکہ وہ اورحان خان کا بڑا بھائی بھی تھا، اس لیے پہلے اسی کے کارناموں کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا۔ اب اورحان خان کی سلطنت کی واقعات سنو کہ اس کی تخت نشینی کے وقت ایڈرونیکوس نامی کیسر قسطنطنیہ تھا۔ وہ اپنے تمام ایشیائی مقبوضات چھوا کر ایشیائی کوچک سے بالکل مایوس ہو گیا، اور اس کو اس بات کا خطرہ پیدا ہوا کہ کئی ترک سمندر کو عبور کر کے یورپی ساحل پر نہ اتر آئے۔ مگر اورحان خان نے یورپ کے سرزمین پر قدم رکھنے سے زیادہ ضروری اس کام کو سمجھا کہ اپنے بھائی علاؤالدین کی اصلاحوں اور ایجادوں کو ایشیائی کوچک میں اچھی طرح جاری اور رائج کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنے مقبوضہ ملک میں خوب مضبوط ہو جائے۔ چنانچہ اس نے قریباً 20 سال تک اپنی تمام تر ہمت اصلاح ملک اور ملک داری کے کاموں میں صرف کی۔ اگر باقی ترک سلاطین بھی اورحان خان اور اس کی بھائی علاؤالدین کی طرح نو مفتوحہ ملکوں کو اسی طرح دوسر بنانا ضروری سمجھتے، تو جس طرح ایشیائی کوچک آج تک ترکوں کا مامن و امیدگاہ بنا ہوا ہے، مصر، بلقان، حجاز، طرابلس وغیرہ بھی ان کے مامن و امیدگاہ ہوتے۔ کیسر قسطنطنیہ کے پوتے اور شہزادہ کنٹاکوزینس نے کیسر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ یہ 739 ہجری کا واقعہ ہے۔ عیسائیوں کی اس خانہ جنگی میں قدرتی طور پر عثمانیوں کے لیے ایک کامیابی کن صورت پیدا ہوئی۔ صوبہ عدن کی ترکی گورنر شہزادہ عمر بے سے باغیوں نے امداد طلب کی۔ اس نے 380 جہازوں کا بیڑا اور 28,000 فوج لے کر سمندر کو عبور کر لیا اور یورپ میں داخل ہو کر شہر ڈیموٹیکا پر سے محاصرہ اٹھا دیا۔ اس کے بعد 2000 چیدہ سوار لے کر سرویا میں یلغار کرتا ہوا داخل ہوا۔ کیسر نے عمر بے یا عمر پاشا کو زر کثیر دے کر باغیوں کی امداد سے باز رکھا، اور ترکی گورنر عمر پاشا یورپ سے واپس ہو کر اپنے صوبے میں چلا آیا۔
مگر اس کی اس یلغار کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیسر رونیکس کا پوتا اس قدر قابو پا گیا کہ اس نے کیسر کو تخت سلطنت سے اتار کر خود تخت کیسری حاصل کر لیا۔ 742 ہجری میں اس کے فوت ہونے پر جان پلالوکس قسطنطنیہ کے تخت پر متمکن ہوا، مگر 748 ہجری میں کینٹاکوزینس نے جان پلالوکس کو معزول کر کے تخت حکومت حاصل کر لیا اور 794 ہجری تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد دو اور کیسروں نے 857 ہجری تک حکومت کی، جس کے بعد قسطنطنیہ ترکوں کے قبضوں میں آ گیا۔ کوزینس نے تخت کیسری پر قدم رکھتے ہی سلطان اورحان کو ایشیائی کوچک کا سلطان اعظم تسلیم کر لیا اور ترکوں کی ترک اطاعت سے یورپی علاقے کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری سمجھا کہ سلطان سے خصوصی تعلقات پیدا کی جائے۔ چنانچہ کیسر نے سلطان اورحان کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ میں اپنی نہایت خوبصورت و حسین بیٹی تیودورا کی شادی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسر کو معلوم تھا کہ سلطان کی عمر 60 سال کی اور اس کی بیٹی نوجوان ہے، نیز و مذہب کے اختلاف سے بھی بےخبر نہ تھا۔ سلطان نے کیسر کی اس درخواست کو رد نہیں کیا اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ ملکہ تیودورا کی شادی سلطان اورحان خان کے ساتھ ہوئی۔ سلطان خود قسطنطنیہ گیا اور ملکہ کو بیاہ کر لایا۔ اس شادی کے بعد کیسر کو اطمینان ہو گیا کہ اب ترک میرے ملک پر حملہ اور نہ ہو سکے گی اور میں اپنے آپ کو طاقتور بنانے کا بخوبی موقع پا سکوں گا۔ مگر اس کے 8 سال بعد ایک عجیب صورت ترکوں کی یورپ میں داخل ہونے کے لیے پیدا ہوئی، یعنی 756 ہجری میں وینس اور جنیوا کے سلطنتوں میں بحر روم کی ساحلی علاقوں اور بندرگاہوں کے نسبت جھگڑا پیدا ہوا۔ وینس اور جنیوا دونوں زبردست بحری طاقتی تھی اور ان دونوں نے تمام بحر روم پر اپنا قبضہ و اقتدار قائم رکھا تھا۔ جنیوا والوں کا علاقہ کیسری قسطنطنیہ کے مقبوضات سے متصل تھا، اس لیے کیسری قسطنطنیہ کو جنیوا والوں سے سخت نفرت و عداوت تھی اور وہ وینس والوں کی کامیابی کا خواہاں تھا۔ وینس والی بھی کیسری قسطنطنیہ کے ہوا خواہ ہمدرد تھے۔ ادھر اورحان خان کو وینس والوں سے اس لیے نفرت تھی کہ وہ ایشیائی کوچک کے جنوبی ساحل پر اکثر باعث تکلیف ہوتے رہتے اور سلطان اورحان کی حکومت و سلطنت کو بنظر حقارت دیکھتے ہیں۔ اس نفرت کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ سلطان اورحان خان جنیوا والوں کا ہمدرد ہوا، چنانچہ جنیوا والے بھی سلطان اورحان کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھتے تھے۔ اتفاقاً ابنائی باسفورس کے قریب وینس اور جنیوا والوں میں معرکہ کارزار گرم ہوا۔ اس طرف کی ساحلی صوبہ کا عامل و گورنر سلطان اورحان کا بیٹا سلیمان خان تھا۔ ایک روز سلیمان خان جنیوا والوں کی ایک کشتی میں صرف 40 آدمیوں کے ہمراہ سوار ہو کر رات کے وقت درے دنیال کو عبور کر کے یورپی ساحل پر اترا اور ساحل کے اس قلعے کو جو وینس والوں کے لیے موجب تقویت تھا فتح کر لیا۔ اس کے بعد فوراً کئی ہزار ترک اس قلعے میں اپنے شہزادے کے پاس پہنچ گئے، جس سے جنیوا والوں کو بڑی مدد پہنچی۔ یہ حال معلوم ہو کر کیسری قسطنطنیہ کو سخت ملال ہوا۔ وہ یہ ارادہ ہی کر رہا تھا کہ سلطان اورحان خان کو لے کے سلیمان کو قلعہ چھوڑ دینے کا حکم دے کہ اتنے میں خود کیسر کے دارالسلطنت میں بھی اس کے دوسرے داماد نے علم بغاوت بلند کیا اور کیسر کو اپنا دارالسلطنت بچانا دشوار ہو گیا۔ اس نے فوراً سلطان اورحان خان سے امداد طلب کی۔ سلطان اورحان خان نے اپنے بیٹے سلیمان خان کو لکھا کہ روپیہ لے لو اور یہ قلعہ چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ سلیمان خان اس پر آمادہ تھا کہ اتنے میں سخت زلزلہ آیا اور شہر گیلی پولی کی فصیل گر گئی اور شہر والے زلزلے سے خائف و ترسان ہوئی۔ اس زلزلے کو تائید غیبی سمجھ کر غزدی بیگ اور غازی فاضل و سرداریوں نے جو سلیمان خان کی ہمراہ تھے گری ہوئی فصیل کو طے کر اور شہر میں داخل ہو کر گیلی پوری پر قبضہ کر لیا۔
گیلی پولی پر قبضہ کرنے کے بعد سلیمان خان نے فوراً وسیلوں کی مرمت کرائی اور ایک مضبوط ترکی فوج وہاں قائم کر دی۔ قیصر کو جب یہ خبر پہنچی کہ اس نے اورحان خان کو شکایت لکھی، اورحان خان نے جواب میں لکھا کہ میرے بیٹے نے گیلی پولی کو بروز شمشیر فتح نہیں کیا، بلکہ زلزلے کے اتفاق حادثے نے اس کے لیے شہر پر قبضے کرنے کا موقع پیدا کر دیا ہے، اور میں اس کو وہاں سے واپس بلانے کے لیے لکھوں گا اور اصل واقعات کو بھی تحقیق کروں گا۔ قیصر کو چونکہ بار بار سلطان اورحان خان سے امداد طلب کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور خانگی جھگڑے ان ایام میں اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیے ہوئے تھے، لہٰذا قیصر نے گیلی پولی کی تخلیہ پر پھر اصرار نہیں کیا اور سلیمان خان نے اس کو نہیں چھوڑا۔ گیلی پولی کا قبضہ سلیمان خان کے لیے اس لیے بھی بہت ضروری تھا کہ وینس والوں کے دستبرد سے ایشیائی کوچہ کے مغربی ساحل کو محفوظ رکھنے میں وہ بہت معاون تھا۔ یہ واقعہ 757 ہجری کا ہے۔ اس کے 2 سال بعد 759 ہجری میں اورحان خان کا بیٹا سلیمان خان باز کی شکار میں گھوڑے سے گر کر فوت ہوا۔ سلیمان خان بڑا ہونہار، بہادر اور عقل مند شہزادہ تھا۔ اس کے فوت ہونے کا اورحان خان کو سخت صدمہ ہوا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اورحان خان کے بعد تخنشی سلطنت ہوتا۔ اس صدمے جان کا نے اورحان کو بہت مزمحل کیا اور وہ 761 ہجری میں 38 سال سلطنت کرنے کے بعد 75 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ اورحان خان نے اپنی باپ کی وصیت اور حکمت عملی پر خوب احتیاط کے ساتھ عمل کیا۔ اس نے اپنے باپ کے قائم کی ہوئی سلطنت کو وسعت دے کر یورپ کے ساحل تک پہنچا دیا۔ اورحان خان کی تمام تر توجہ یورپ کے جانب مائل تھی۔ اس کا ایک ثبوت یہ واقعہ بھی ہے کہ جب اس کے بیٹے سلیمان خان کا برسا کے قریب باز کے شکار میں گھوڑے سے گر کر انتقال ہوا تو اس نے سلیمان خان کو برسا میں دفن نہیں کیا، بلکہ اس کی لاش کو درہ دنیال کے اس طرف ساحل یورپ میں جو سلیمان خان کا فتح ہوا عثمانیہ سلطنت کا مقبوضہ تھا لے کر دفن کیا، تاکہ ترکوں کو ساحل یورپ کے چھوڑنے اور وہاں سے پیچھے ہٹنے کا خیال پیدا نہ ہو۔